अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजलो करम से ये सादत नसीब हुई है कि आज हम एक ऐसे मजमू पर बात करेंगे जो हर मुस्लिम के दिल की गहराइयों में एक मुकम्मल आरज़ू है, उम्रा का मुक़द्दस सफ़र। और इस उम्रा के सफ़र की इब्तिदा और सबसे अहम शरई हालत है इहराम। ये कोई मामूली लिबास नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुजूर बेनियाजी से पेश होने का एक मुकम्मल तरीक़ा है। आइए आज हम इस बात का जायज़ लें कि इहराम क्या है, इसके अहकाम क्या हैं और क्यों उम्रा हमारी ज़िंदगी में इतनी फ़जीलत रखता है। इहराम सिर्फ कपड़ा नहीं, एक ज़िंदगी का मुतालबा। भाइयों और बहनों, जब भी हम इहराम की तस्वीर बनाते हैं, हमारे जहन में दो सफ़ेद कपड़ों की शक्ल उभर आती है। लेकिन क्या वाकई इहराम सिर्फ ये दो कपड़े हैं? बिल्कुल नहीं। इहराम का वाज़ी और मकसद। इहराम का लफ्ज़ी मतलब है हराम करना, यानी कुछ चीज़ें जो आम हालात में हलाल थीं, अब वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की राह में उसकी खुशी के लिए एक ख़ास वक्त के लिए हराम कर देना। ये एक ऐसा लिबास है जो हर हाजी और मुतामिर को एक दूसरे के साथ बराबर कर देता है। अमीर हो या गरीब, काले हो या गोरे, सब एक जैसे एक कपड़े में। ये बताता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुजूर सब बराबर है, सिर्फ आपकी तक़वा और आपके अमल का फ़र्क है। इहराम की हालत में दाखिल होकर आप अल्लाह सुब्हाना व तआला को ये कह रहे होते हैं, या रब, मैं तेरी पुकार पर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मेरे दिल और मेरी ज़िंदगी की तमाम मशगूलियात अब तेरे लिए हैं। इहराम के लिबास का तरीक़ा। मर्दों के लिए इहराम दो बेदाग बिना सिले कपड़ों से मिलकर बनता है। इज़ार ये कमर के नीचे लपेटने वाला एक कपड़ा होता है। रिदा ये कंधों पर डाले जाने वाले कपड़े होते हैं जो सीने को ढांपते हैं। ज़रूरी बात, सर नहीं ढका जाता। आप टोपी, पगड़ी या कुफ्फिया नहीं पहन सकते। आपके जूते ऐसे हों जो टखनों को ना छुपाएं। औरतों के लिए कोई ख़ास कपड़ा नहीं है। वो कोई भी ऐसा सादा, शरीफ और पुरसत्र लिबास पहन सकती हैं जो उनको पूरा ढांप ले, चाहे वो साड़ी हो, अबाया या कोई और ड्रेस। उनका चेहरा छुपाना ज़रूरी है, लेकिन आम औरतों की तरह पर्दा ना करें। वो अपना चेहरा भी एक पर्दे से ढांप सकती हैं, बस आंखें खुली रहें। हाथ भी पर्दे से ढांके जा सकते हैं। इहराम की शरायत और सुन्नत। इहराम में दाखिल होने से पहले कुछ काम करना मुस्तहब है। नियत और तलबिया। आप जब मिक़ात पर पहुँचें, वो मुकम्मल जगह जहाँ से इहराम बांधना ज़रूरी है, तो आपको करनी है। नियत दिल के इरादे का नाम है। आप दिल में कहो, अल्लाहुम्मा, मैं उम्रा का इहराम बांधना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इसे मेरे लिए आसान कर और मुझे कबूल कर। फिर तलबिया पढ़ो। हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। हाजिर हूँ, बेशक तारीफ़ और नेमतें तेरे लिए हैं और बादशाही भी तेरे ही है, कोई तेरा शरीक नहीं। ये तलबिया हज और उम्रा की दुआ है। इसे आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ते रहें। गुस्ल या वज़ू करना। जिस्म की पाकीज़गी के साथ साथ क़ल्ब की पाकीज़गी भी ख्याल करना चाहिए। खुशबू लगाना। इहराम से पहले जिस्म या कपड़ों पर खुशबू लगाना सुन्नत है। इहराम की पाबंदियाँ। ये वो चीज़ें हैं जो इहराम की हालत में आप पर हराम हो जाती हैं। इनका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। जिनसी ताल्लुकात। बीवी या शौहर के साथ जिनसी रवाबित बिल्कुल मना है। गुनाह के काम जैसे झगड़ा, लड़ाई, बुरा भला कहना, गंदी बातें करना, ये सब बिल्कुल मना है।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، یعنی حج میں کوئی بے حیائی، کوئی گناہ، کوئی جھگڑا نہیں۔ شکار کرنا، جانوروں کا شکار کرنا بھی منع ہے۔ بال کاٹنا یا منڈوانا، جسم کے کسی بھی حصے کا بال کاٹنا یا منڈوانا منع ہے، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ خوشبو لگانا، احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے۔ سر ڈھانکنا، مرد اپنا سر نہیں ڈھانک سکتے۔ ان پابندیوں کا مقصد آپ کی نفس کو قید کرنا ہے، آپ کو ایک ایسی حالت میں لانا ہے جہاں آپ کا پورا دھیان صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پر ہو۔ یہ ایک پریکٹس ہے، ایک ٹریننگ ہے زندگی بھر کے لیے کہ کیسے ہم گناہوں سے بچیں اور اپنے رب سے جڑیں۔ عمرہ، غیر حج والے مہینے کی عبادت۔ اب بات کرتے ہیں عمرہ کی۔ عمرہ کو چھوٹا حج بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کسی طرح بھی چھوٹی نہیں ہے۔ عمرہ کا مطلب ہے زیارت کرنا، یعنی بیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا۔ عمرہ کے ارکان، عمرہ کے 4 ارکان ہیں، ان میں سے کوئی بھی چھوٹے نہیں، ورنہ عمرہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ احرام، جیسے ہم نے ابھی ڈیٹیل میں سمجھا، یہ پہلا رکن ہے۔ طواف، کعبہ کے 7 چکر لگانا۔ سعی، صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا۔ تقصیر، حلق، بال کٹوانا یا منڈوانا، یعنی احرام کھولنا۔ عمرہ کا طریقہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ میقات سے احرام باندھیں۔ جیسے ہی آپ کا پلین، گاڑی یا بس میقات پر پہنچے، وہاں غسل کریں، کپڑے بدلیں اور نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام باندھ لیں۔ مسجد الحرم پہنچنا اور طواف شروع کرنا۔ مسجد الحرم میں داخل ہوتے ہی آپ کی نظریں کعبہ شریف پر پڑے گی۔ پہلی نظر میں ہی آپ کا دل بھر آئے گا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ وہاں پہنچ کر آپ طواف شروع کریں گے۔ طواف کا طریقہ، کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ پہلے 3 بار تیز تیز اور باقی کے 4 عام چل کر۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ آپ اسے چھو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں یا ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں۔ مقام ابراہیم، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف کی پڑھیں۔ زمزم، پھر زمزم کا پانی پئیں، دعا مانگیں، یہ پانی برکت والا ہے۔ سعی، اب آپ صفا پہاڑی پر جائیں، وہاں سے مروہ کی طرف 7 چکر لگائیں۔ یہ ہاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے جو آپ نے بچے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑتی تھی۔ یہ امتحان اور توکل کی نشانی ہے۔ سعی ختم ہونے پر آپ مروہ پر ہوں گے۔ تقصیر یعنی احرام کھولنا، اب آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں۔ مرد اپنے بال منڈوا سکتے ہیں یا چھوٹے کروا سکتے ہیں۔ عورتیں اپنی ایک چھوٹی کا 1 انچ سے زیادہ نہیں، صرف پونچھ کٹوا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا احرام پورا ہو گیا۔ عمرہ کی اہمیت اور فضیلت۔ اب سوال یہ ہے کہ عمرہ کیوں اتنی اہم ہے؟ کیوں ہر مسلم اسے کرنے کی خواہش رکھتا ہے؟ گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ صحیح بخاری، یعنی ایک عمرہ سے لے کر اگلے عمرہ تک بیچ کے سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان بننا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا قبول کرے گا، اور اگر وہ معافی مانگے تو اللہ ان کو معاف بھی کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ سوچئے، خدا کی طرف سے مہمان ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ جنت کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، اور عمرہ بھی حج کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو آپ کو ڈائریکٹلی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔
آپ جب بیت اللہ کے پاس ہوتے ہیں آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ وہ وقت آپ کے رب سے اپنی ہر حاجات کے لیے مانگنے گئے ہیں۔ ایمان کی تازگی۔ عمرہ کا سفر آپ کے لیے ایمان کی نئی جان ہے، نئی روشنی دیتا ہے۔ آپ واپس آتے ہیں تو آپ کا دل نرم ہوتا ہے، آپ کی عبادت میں مزہ آتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک روحانی تازگی ہے۔ تو دوستو، عمرہ کوئی چند گھنٹوں کا سفر نہیں ہے، یہ تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کرنے، اس کی قدرت کو محسوس کرنے اور اپنے اندر کے گناہوں کو دھونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ پورے سفر کی بنیاد ہے احرام۔ احرام صرف کپڑا نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا وہ موقع ہے جب آپ دنیا کی ہر شے سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف اپنے رب کے ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس عظیم و شان عبادت کو نیک نیت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔